السلام علیکم سامعین، میں ہوں فرحانہ گولار آپ کے اپنے اس چینل دین انبیاء پر۔ ابن عساکر بہقی اور خطیب نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے روایت کی ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے اسلام لانے کا باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ علامت نبوت ہوئی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں پنگھوڑے میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کی طرف انگلی کا اشارہ فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدھر اشارہ فرماتے تھے چاند ادھر ہی جھک جاتا تھا، گویا چاند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں کا کھلونا تھا۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور وہ مجھے رونے سے باز رکھتا تھا اور میں اس کے گرنے کی آواز سنتا تھا جبکہ وہ عرش کے نیچے سجدہ کے لیے گرتا تھا۔ چاند کا دو ٹکڑے ہونا ان عظیم معجزات میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، نبوت اور رسالت کی روشن دلیل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شک ہو گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ بڑا زبردست جادوگر ہے۔ شق قمر کا معجزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ یہ معجزہ صحابہ کی کثیر تعداد سے روایت کیا گیا ہے، مثلا حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت حذیفہ، حضرت جبیر بن معطم وغیرہ۔ لیکن اس واقعہ کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل قرآن پاک میں ایک آیت میں ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل، اسود بن مطلب اور نضر بن حارث نے کفار قریش کے ساتھ جمع ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر تم سچے ہو تو چاند کے دو ٹکڑے کر دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار عالم قادر مطلق کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کی کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے، یعنی قمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے شک ہو جائے۔ تو چاند شک ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر اور ہر کافر کا نام لے کر فرمایا، اے فلاں گواہ رہو۔ سب لوگوں نے اچھی طرح دیکھ لیا، چاند کے دونوں ٹکڑے اتنے فرق سے ہو گئے تھے کہ کوہ ہرا دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں نظر آتا تھا۔ کافروں نے اتنا واضح معجزہ دیکھ کر کہا، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ اگر جادو ہے تو تمہارے اوپر جادو ہوگا، یہ بات تو ممکن نہیں کہ سارے زمین والوں پر جادو ہو۔ دوسرے علاقوں سے شہر آنے والے لوگوں سے بھی پوچھا گیا تو سب نے بیان کیا کہ ہم نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتا یہ دیکھا ہے۔ مقاتل نے لکھا ہے کہ چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، پھر جڑ گیا۔ امام بخاری کی روایت کے مطابق ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چاند شک ہوا تو ہم منع میں تھے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چاند کا دو ٹکڑے ہونا ایک روشن معجزے کے علاوہ قمر کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کا واضح ثبوت ہے کہ اس نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے وجود کے دو ٹکڑے کر لیے اور اپنی سالمیت کو محبوب خدا کے اشارے پر بخوشی قربان کر دیا۔ ایک اور واقعہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتے چلتے ہیں۔ سواء الحرمین میں لکھا ہے کہ شہر دھار جو صوبہ مالوہا میں دریائے چمبل کے قریب ہے، وہاں کا راجہ اپنے محل کی چھت پر بیٹھا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور پھر مل گئے۔ اس نے اپنے پنڈتوں سے اس کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ عرب میں ایک پیغمبر پیدا ہوں گے
جن کے ہاتھ پر شق القمر کا معجزہ ظاہر ہوگا۔ اس راجہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا ایک قاصد بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ اس راجہ کی قبر شہر سے باہر زیارت گاہ میں ہے۔ مولانا رفیع الدین صاحب نے اپنے رسالے شق القمر میں بھی اس واقعہ کو تاریخ فضلی سے نقل کیا ہے اور اس میں راجہ کا نام راجہ بھوج تحریر کیا ہے۔ تو سامعین، مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔